آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ ایک خاندان 10 محرم 61 ہجری کو ایک میدان میں موجود ہے اپنے ساتھیوں سمیت۔ وہ لڑنے نہیں گئے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوا نماز فجر کے بعد سے عصر تک اس کو مارکا کہتے ہیں، مارکا کربلا۔ چند گھنٹوں کا واقعہ ہے یہ، لیکن آج 1500 برس بیت گئے ہیں۔ ہر سال کے کسی بھی دن جب ہم اس کو سوچنے بیٹھتے ہیں تو ایک سے ایک نئی جہت اور باریکی نکلتی رہتی ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اسی طرح کی کچھ چیزیں آج دوبارہ ہم دہرانے کی کوشش کریں گے، کچھ نیا جاننے کی، کچھ نئی جہت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست علمی شخصیت موجود ہیں۔ انہوں نے نارتھ کیرولینا سے PhD کیا ہے ببلیکل اسٹڈیز میں، نجف اشرف سے حدیث اور اصول فقہ میں 8 سال تک تعلیم حاصل کی اور آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کے شاگرد رہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے، 35 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور آج کل زیبسٹ میں ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھا رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کہ آپ نے عزت افزائی کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم کچھ چیزیں کلیشے بن گئی ہیں، جیسے جی حق و باطل کا مارکا، یا بلیک اینڈ وائٹ کی لڑائی، یا بدی اور اچھائی کی قوت کا مقابلہ۔ معلوم انسانی تاریخ ہے 8000 سال۔ اچھا، اس میں لامتناہی کردار نظر آتے ہیں، اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد، یونان میں، عرب میں، ایشیا میں، جہاں بھی اب تو دریافت پہ دریافت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو لڑائی ہے یہ مجھے فطری لگتی ہے کہ جہاں رات ہوگی وہاں دن بھی ہوگا اور ایک مارکا آرائی ہوگی۔ یہ جو حسین کا تذکرہ اتنے تذوق و احتشام سے ہوتا ہے، یہ پھر کیوں ہے؟ اس لیے کہ فہرست تو بہت لمبی ہے اور آگے بھی جانے کتنے لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مقدس اور متحرک کہنا چاہیے کہ واقعے کو، کہ جو اب تک تاریخ کے دوش پہ سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی۔ بنیادی طور کے اوپر اس کو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ لڑائی یزید کی یا مقابل قوت کی چھڑی بھی نہیں تھی، یہ لڑائی بنیادی طور پہ یہ آویزش امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شروع ہوئی۔ اچھا، انفرادی سطح پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس بات کو حق سمجھتا ہے اس کے لیے، جیسے سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن اس سے تاریخ انسانی یا تہذیب انسانی میں کوئی کہنا چاہیے کہ فرق پیدا نہیں ہوا۔ ایک شخص تھا، اس نے جس بات کو سچ سمجھا اس کو کہا، اور جو مخالف قوتیں تھیں انہوں نے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی، زہر پینا پڑا۔ اسی صورت سے اور آپ انڈیویجولز کے واقعات لیتے چلے جائیے، یا جہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حق کے نام کے اوپر کہ جس کو انہوں نے حق سمجھا، انہوں نے بغاوت کی یا کھڑے ہوئے رائزنگ کے حکمران وقت کے خلاف، تو اس میں ان کی جانیں گئیں، ظلم بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے۔ لیکن یہ کہ وہ مثلا اگر آپ انقلاب فرانس کی فرض کی بات کریں، سینکڑوں لوگ مارے گئے، اس میں ہزاروں لوگ وہ ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ وہ تبدیلی جو آئی وہ فرانس ودن فرانس آئی، کچھ یورپ پہ اثرات ہوئے اور پھر وہ تبدیلی آ کے وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اور اس کا موٹیو جو تھا وہ دو چیزیں
ہوتی ہیں عموماً اس قسم کی رائزنگز کی. ایک یہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل سپریشن اور اپریشن ہے اس سے نجات حاصل کی جائے. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ اس کے محرک ہوتے ہیں وہ عموماً معاشی اور سیاسی فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر معاشرہ ایک ڈگر پہ چلتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے جیسے مثلا ہم اگر روسی انقلاب کی سوشلسٹ انقلاب کی بات کریں کہ کچھ عرصے وہ چلتا ہے, وہ اس آئیڈیا کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, انقلابات بھی آئے, وہ بھی ہوا. 1917 سے اگر ہم لیں تو آپ دیکھیں کہ ایک صدی سے بھی پہلے وہ کولیپس ہو گیا, 70 سال میں کولیپس ہو گیا. اور خود وہاں جو انٹرنلی جو تبدیلیاں آئیں اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیور یا سوشلزم یا کیملزم کے اوپر وہ معاشرہ قائم ہے. جی. تو اس طرح سے جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں واقع کربلا کو تو وہاں ہمیں ایک دوسری چیز نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے امام حسین علیہ السلام کے دور میں قداور شخصیات تھیں ان میں سے کسی نے مقاومت نہیں کی, کسی نے کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو یہ تو اقدام خود امام حسین علیہ السلام نے لیا اور ان کو آفر کی گئی کہ آپ بیعت کر لیجیے. بہت آسان تھا کہ وہ بیعت کر لیتے. تو بیعت کر لیتے تو کسی قسم کا وہ تالاب میں پتھر پھینکنے جتنا ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا, ریئیکشن ختم ہو جاتا. جو نظام چل رہا تھا جس طرح سے اس طرح سے چلتا رہتا. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ باقی اگر چپ تھے تو یہ بھی چپ رہتے, کیوں نہیں ہوئے چپ رہے؟ ہاں ہم عرض کرتے ہیں ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اقدام کیا تو اب آپ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے, تاریخ ہو, ادب ہو, مرثیہ ہو, تاریخ ہو, آپ فنون اسلامی کا, فنون لطیفہ کا کوئی شعبہ لیں گے اس میں واقع کربلا کا آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا. اور جو بڑی بڑی تاریخی واقعات ہیں, حادثات ہیں, ان کا آپ کو امپیکٹ نہیں نظر آئے گا. واقع اوپر مثلا بغداد کا فال ہوا, اس کے اوپر مرثیے لکھے گئے. آج کتنے آدمی ہیں جو ان مرثیوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے لوگ. یورپ اور امریکہ میں آپ جا کے پوچھ لیں کہ جو مرثیے فرانس کے اس کے اوپر جو پوئٹری کی گئی ہے وہ کوئی ادب کا, فرانسیسی ادب کا آدمی ہوگا, اس کو 4 باتیں پتہ ہوں گی, 4 اشعار. فرینچ ریولوشن پہ نہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو انقلاب ہے وہ اس قسم کا ہے. اچھا, اب آپ کا جو بنیادی سوال تھا یہ کہ آخر what went wrong with the history, کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا کسی چیز کے لیے کیا اور باقی اسٹیٹس کے ساتھ اسٹیٹس کو جو ہے یا چپ باقی رہے. بنیادی طور کے اوپر اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا خطبہ منی پڑھیں جو 59 ہجری میں آپ نے دیا, 60 ہجری کا تو آپ نے حج کیا ہی نہیں ہے, آپ باہر آ گئے, خروج کیا آپ نے مکے سے. 59 میں آپ نے جو حج کیا تو اس میں قبائل عرب کے سردار تھے, صحابہ کرام تھے, تابعین تھے, جو لوگ وہاں سربراہ آوردہ تھے, ان سب کو جمع کیا. اور اصولاً کچھ باتیں آپ نے فرمائی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا کہ دیکھو معاشرے کی ذمہ داری وہ ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جن کے پاس علم اور شعور ہوتا ہے. اگر علم اور شعور رکھنے والے لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں تو معاشرے سے اقدار غائب ہوتی چلی جاتی ہیں. اب وہ سویلائزیشن جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے پرنسپلس کے اوپر, ویلیوز کے اوپر, وہ کولیپس ہو جاتی ہے اور تم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے ہو. جی. دوسری جو چیز امام نے فرمائی ہے وہ یہ کہ جہاں تک جو گڈ گورننس والی بات ہے, جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو راشدہ کو کس معنی میں کہ جو تعلیمات اسلامی ہیں اس کے مطابق گورننس ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گورننس تھی, گڈ گورننس تھی. اب جو اس میں جب ڈیویشن آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ وہ ان لوگوں کا کہ جو قرآن اور سنت کو اس کو جانتے ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب کردار ہیں, جو who can change
دا سینیریو. جی. لیکن وہ جو ہے وہ پیسو ہو کے بیٹھ کے ان کا کوئی رول معاشرے میں نہیں. تو ان کو وہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو انیشیٹ کرتے ہیں, ان کو اب کرتے ہیں کہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ تم کھڑے ہو, تمہارا کام ہے یہ کرنا. اور معاشرے میں جو ناانصافی, جو سوشل انجسٹس ہے, اس کو پھر امام نے ایڈریس کیا. اور اگلی بات یہ کہی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مظلوم کی پکار کے اوپر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ معاشی طور کے اوپر لوگ کتنے پست ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر ایک عجیب بات امام نے فرمائی ہے کہ کیا تم گلیوں میں پڑے ہوئے, جو عربی جملہ ہے وہاں زمنہ کا لفظ ہے, زمنہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بوسیدہ حال ہوں اور پڑے رہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کہ وہ گلیوں میں اور اس پہ شاہراہوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. افتادگان خاک, ریچڈ آف دی ارتھ. یا تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے میں میرے اور تمہارے جیسا شخص اگر صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ معاشرہ کہاں پہ جائے گا. تو تم اٹھو کرو, اور میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں نبی کا نواسا ہونے کے ناطے اس کے, کہ میں اس پورے کلچر کو, اس پوری چیز کو, اس سسٹم کو میں تبدیل کروں. امام علیہ السلام خود انیشیٹو لیتے ہیں اس کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں. اس 1500 سال میں آج 2019 تک ہسٹری کے معمولی طالب علم کے طور پہ جب میں دیکھتا ہوں یا زرار دیکھتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ جو لمبی عمر نظر آتی ہے وہ فسطائیت کی, فاشزم کی, آمریت کی نظر آتی ہے. کہیں کہیں ایسے چراغ جو ہیں تھوڑی جھلکیاں نظر آتی ہیں. تو اس واقعے, اتنے بڑے واقعے کے بعد یہ جو چین چلی آ رہی ہے پچھلے 1500 سال سے دنیا کے ہر خطے میں کسی نہ کسی روپ میں, وہ چین آپ کے خیال میں کمزور ہوئی کہیں؟ دیکھیے, بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر ہم واقع کربلا کے آفٹر میتھس کا اگر ہم ذکر کریں تو واقع کربلا کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ پورے بنو امیہ کے دور میں جی, اور پھر بنو عباس کے دور میں آتے رہے. بنو امیہ کا پورا زمانہ 90 سال کا جو بنتا ہے, اگر حضرت امیر معاویہ کے اس سے لیں کہ 20 سال ان کی حکومت باقی, تو تقریباً 110 سال بن جاتے ہیں. واقع کربلا کے بعد کوئی ایک سال ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں بنو امیہ کے خلاف رائزنگز نہ ہوئی, نہ صرف خاندان اہل بیت کی طرف سے بلکہ دیگر قبائل نے بھی رائزنگز کی, اور وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اسٹرانگ ایک پولیٹیکل موٹیویشن کے طور کے اوپر سامنے آتا ہے کہ بنو عباس کی پوری تحریک جو بنو امیہ کے خلاف چلی ہے وہ فاطمین کے لیے چلی ہے, اولاد فاطمہ کے لیے. یعنی ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم حکومت لیں گے اور بنو فاطمہ کو واپس کریں گے, اور ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی. چنانچہ آپ دیکھیں, یہ عجیب بات دیکھیں, مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے, مرکز اسلام کا حضرت علی کے دور میں کوفہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے تو مرکز دمشق شام چلا جاتا ہے. جی. اور جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو مرکز جو ہے وہ ادھر خراسان آ جاتا ہے, بغداد خراسان آ جاتا ہے. ابو مسلم خراسانی تھا, اور وہاں سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. وہ تو یہ جو تحریک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں ہوئی اور مدینے میں ختم ہو گئی. اس نے جہاں وہ ایلیمنٹس پائے کہ جو اس کو گویا روٹ آف کر سکیں, وہاں اس نے قوت پکڑی اور وہاں سے ایک چیز چلی. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب بنو عباس حکمران بن گئے تو انہوں نے بنو فاطمہ پہ ہی سب سے زیادہ ظلم کیا, کیونکہ بنو فاطمہ ایک سمبل بن گئے اس کے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا. چنانچہ ابو جعفر المنصور کا جو چچا تھا جو ابراہیم الامام کہلاتا ہے,
تو اس کا زمانہ تھا ابراہیم الامام کو مارا گیا مروان نے حمار کے دور میں، آخری جو مروان ہے اس کے دور میں. اس کے بعد اس کی بیٹی اور بچے سارے جو ہیں نا وہ گرفتار ہو کے آتے ہیں. ان کا نام تھا علی ابن عبداللہ ابن عباس، یعنی حضرت عباس کے پوتے. ان کے پاس وہ مرکز تھے تحریک. جب ان کے پاس وہ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ چچا جان ہمیں معاف کر دیے اور ہماری جان کو آپ بخش دیں. تو وہ پورا ایک کوئی 10 منٹ کا خطبہ ہے ان کا، میں تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ کیا زینب کو اس طرح سے کھڑا نہیں رکھا گیا دربار میں؟ کیا سکینہ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا؟ کیا حسین کی گردن نہیں کاٹی گئی؟ کیا نیزوں پہ نہیں گھمایا گیا؟ یعنی جتنے بنو فاطمہ پہ ظلم ہوئے تھے سب وہ تفصیل سے وہ کرتے جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کیسے سکتا ہوں تمہارے خاندان کو، تم نے تو برباد کر دیا ہے سب چیزوں کو. جناب زید شہید کا بھی ذکر ہے اور دوسرے اس کا. تو بنیادی طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ لائل تھے بنو فاطمہ سے، لیکن یہ واقعہ کربلا نے ایک ایسا امپیٹس دیا کہ جس کے بنیاد کے اوپر پھر بڑی بڑی تحریکیں جو تھی کامیاب ہوئیں. بنو امیہ کا صرف ایک بچہ جو غلام لے کے دریا میں کودا اور عبد الرحمن الداخل کے نام سے اس نے اسپین میں پھر اپنی حکومت قائم کی، ورنہ بنو امیہ کا وہاں سے خاتمہ نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ آپ نے تاریخی تسلسل میں بات کی، مگر بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی آمریت آ گئی، اس کے بعد آٹومنز آ گئے، اس کے بعد سلجوق آ گئے. یہ جو ہے سلسلہ اور پھر آج تک کسی نہ کسی شکل میں وہ چل رہا ہے. تو وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے، مثلاً حق، ہم کہتے ہیں جی حق غالب آنا ہے، ایک دن آنا ہے، لیکن اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں حق تھوڑے عرصے کے لیے ہی کیوں غالب آتا ہے، زیادہ عرصے جو ہے باطل کا ہی کیوں گزرتا ہے؟ میں اس حوالے سے بات کرنا آپ نے فسطائیت کی بھی بات کی تھی. دیکھیے بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ لوگ قوی نہیں ہوتے، نظریات قوی ہوا کرتے ہیں. جو فورس ہوتی ہے وہ نظریات میں ہوتی ہے، اور جس دور میں اس نظریے کو بطور فورس کے، یہ جو ہم نے اتنی ساری بات کی وہ اسی لیے کہ جو نظریہ ہوتا ہے جن معاشروں میں وہ نظریہ ایک فورسفل صورت رکھتا ہے تو وہاں صورتحال پھر دوسری ہوتی چلی جاتی ہے. آج ہم آپ بیٹھے ہوئے آمریت اور فسطائیت کی جو برائی کر رہے ہیں وہ اس کی برائی کے ساتھ ساتھ ہم اس نظریے کی قوت کی بات کر رہے ہیں جس نے ہمیں ان دو پیراڈائمز میں سوچنے کا ہمیں ہمت دی، اسپیس دیا اور وہ کیا کہ ہم آج بیٹھے ہوئے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، ٹھیک ہے، اور فسطائیت کو فسطائیت کہہ رہے ہیں، جبر کو جبر اور آمریت کو آمریت. تو اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں، ظاہر ہے آپ کی جو فیشزم وغیرہ کی بات کریں، آج کی ہی بات کر رہے ہیں نا، تو جو جبر استعمال کیا جا رہا ہے ابھی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف، حقوق چھینے گئے ہیں، بندش ہے، تشدد ہے، واقعہ کربلا سے کیا سیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی کشمیری یہ سوال پوچھتا ہو جو مقبوضہ کشمیر؟ اس سے ذرا پہلے ہم یہ بات عرض کریں گے کہ سوسائٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، کشمیر بھی ایک غیر معاشرہ ہے. سوسائٹیز اگر پرماننٹ ویلیوز اور نظریات کے اوپر قائم ہوتی ہیں اور اس کو لے کے چلتی ہیں، ان کی فورس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ تو تحریکوں میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے، نیچرل ڈیتھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس قوم نے اس نظریے کو پوری طرح سے قبول کیا ہو اور یہ بات اس کے سامنے نہ ہو کہ جو حکومت یا پاور، آپ اس کو عام اس میں کہہ لیں کہ پاور جو ہے وہی دین ہے یا وہی آئیڈیالوجی ہے یا وہی صحیح نظریہ عقیدہ ہے، تو پھر ایسی قومیں جو ہیں ان میں ریزسٹنس اور چینج کی قوتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. یہ واقعہ کربلا کا جو اصل بات ہے، واقعہ کربلا کا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے. کشمیریز کا جہاں تک تعلق ہے،
ابھی ایک اسلام آباد ہم گئے ہوئے تھے تو ایک سیمینار تھا کشمیر پہ، تو وہاں بات ہو رہی تھی. ہم نے کہا دیکھیے ایک اصول آپ لوگ یاد رکھیے، کسی قوم کی لڑائی دوسری قوم نہیں لڑ سکتی. کشمیریز جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نظریہ جب تک ان کے اس میں نہیں ہوگا، جب تک وہ کشمیری اپنی لڑائی جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے، اور جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں اچیو کر سکتے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں کشمیری جو کاز ہے، یہ جو کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں پولیٹیکل اور اکنامک آسپیکٹس تو نظر آتے ہیں. ہمیں جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی نظریاتی اسٹرینتھ جو ہے کشمیری لیڈرشپ میں یا کشمیری سوسائٹی میں، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ کسی ایسے ایک نظریے پر اور اس کے اوپر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جو آل کمپریہنسو اور اس طرح کا ہے کہ واقعی اس کے لیے ہر شخص جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوگا. وہ پاکستان یا کوئی دوسری طاقت ان کی کہنا چاہیے مورل سپورٹ کر سکتی ہے، وہ سب کر سکتے ہیں، وہ کی جا رہی ہے وہ ہے، لیکن لڑائی وہاں اندر کے ہی لوگوں کو اپنا حق کے لیے انہیں کو کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک ایسا مینیفیسٹو اور ایک ایسی فکری اس کی ضرورت ہے، کہنا چاہیے کہ بنیاد کی، کہ جس کی بنا کے اوپر وہ لڑائی لڑی جائے. پاکستان کی ہم مثال دے دیں. پاکستان کی جو تحریک تھی وہ ان علاقوں میں لڑی گئی کہ چلی کہ جو آج پاکستان میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ کچھ اصول تھے، کچھ پرنسپلز تھے، کچھ تعلیمات تھیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو مسلم ڈومیننٹ ایریاز تھے وہ تو تھے ہی اس میں، لیکن جو ڈومینیٹنگ ایریاز نہیں تھے، جہاں مسلم ڈومیننس نہیں تھی، تحریک وہاں چلی اور اس نے یہاں انٹرنلی اتنی قوت دی کہ ہم ایک پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے. تو ہے یہ بنیادی طور پہ کہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کی ابھی ہم نہیں سمجھتے، ہم نے جتنی تاریخ کشمیر اور کشمیر موومنٹ کی پڑھی ہے، کہ اس کی کوئی ایسی سالڈ فکری بنیاد اس کی لیڈرشپ نے نہیں فراہم کی، سوائے اس کے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی. لیکن آزادی کے نتیجے میں پھر آگے کیا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم کی اگر آپ تقریریں پڑھیں، مسلم لیگ کی قراردادیں پڑھیں وہ کریں، تو پاکستان کے وجود میں آنے کا ایک آپ کو آبجیکٹیو اور ایک پرپز آپ کے سمجھ میں آتا ہے، اور جو ابتدائی قیادت نے پورا کرنے کی سرو کرنے کی کوشش کی. صرف سیپریشن اگر مقصد ہوا کرتا ہے تو ایسی تحریکیں جو ہوتی ہیں، ہم نے جو تاریخ میں دیکھا ہے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، ان کی زیادہ عمر نہیں ہوتی. لیکن ظلم تو ہو رہا ہے نا، ظلم ہو رہا ہے، وہ ایک علیحدہ تو وہ جو ہے وہ تو حضرت اور کیا وہی نا، تو ایک اینٹی اسٹیٹس کو ہے نا. اب دیکھیں آپ مطلب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک نظریاتی بنیاد ہونی چاہیے، تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ایک سلسلہ چلا تھا وہاں پر جس کو کم از کم بھارت یا دنیا ایک ریلیجس اسٹرگل سمجھ رہا تھا، وہ بھی تو ایک نظریاتی بنیاد تو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ تو اس سٹیج پر ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے، ہاں، تاکہ ہمارے پر ظلم ہی نہ ہو. آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب اب اس کے پیچھے کیا ایک نظریہ ہو سکتا ہے. آپ کو اتنا سپریس کیا جائے، اتنا دیوار سے بالکل لگا دیا جائے، ظاہر ہے ریاکشن تو ہوگا نا. دیکھیے یہ جو آپ حضرات بات کر رہے ہیں ہم ایگری کرتے ہیں 100%، لیکن ہمیں کہنے دیے اس بات کو کہ پاکستان جب بنا تو مشرقی پاکستان اور آپ کا مغربی پاکستان، اور ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہے، ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اس لحاظ سے کہ جب 71 کی جنگ سے پہلے یعنی 69 سے اگر ہم تاریخ حالات کو دیکھیں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ دے آر مسلمس، اور بہت لائل ہیں، بہت ایسے ہیں ویسے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، وہ کبھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوں گے. لیکن جہاں پولیٹیکل رائٹس کی اور اکنامک رائٹس کی ڈپریویشن ہوتی ہے، وہاں یہ جو فریجائل وہ ہوتے ہیں چیزیں، وہ قوم کو اکٹھی نہیں رکھ سکتی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہاں کے لوگ لیڈرشپ یہی کہتی رہی کہ وہ علیحدہ نہیں ہوں گے، اور ان کو رائٹ سے ڈپرائیو کیا جاتا رہا اور وہ ہو گئے. کشمیری مسلمان ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ہے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں. لیکن آر دے فائٹنگ فار اسلام؟
اور ڈومیننس آف اسلام، یہ اپنے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے لڑ رہا ہے. جب پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے وہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایم جو ہے نا وہ مختلف ہوا کرتا ہے قوموں کا. کشمیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریشن اس لیے ہے کہ وہاں رائزنگ ہے تو سپریشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کا ریئیکشن ہے اس کے خلاف، اور وہ ورسٹ ریئیکشن ہے کہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ کر رہی ہے، بہت بری طرح اپریس کر رہی ہے. لیکن ہمارا پھر فنڈامنٹل کویسچن یہی ہے کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں یا وہ کون سا فریم ورک ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کشمیری جو ہیں وہ آزادی پانے کے بعد پھر کیا ہوگا، کیا کریں گے. دیکھیں ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے، جب کلونیلزم کے خلاف مسلم حکومتیں جو ہیں، مسلم حکومتیں تو نہیں، مسلم آبادیاں کھڑی ہوئیں موروکو اور تیونسیہ سے لے کر اور یہاں تک، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جہاد کا جو فلسفہ ہے وہ اس وقت پر سب سے زیادہ کام آیا کہ غیر مسلموں کو نکال دو. غیر مسلموں کو نکال دیا. کیا آپ نے ملک چلانے کے لیے کوئی نظام جس کو آپ اسلامک سسٹم کہہ سکیں آپ نے کوائن کیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا؟ نہیں. جو عدالتی نظام، جو معاشی نظام، جو چیزیں وہ جو چھوڑنے والے دے کے گئے تھے اسی کے اوپر وہ چیزیں تو ہیں وہ چلتی رہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کا نام لے کر جن لوگوں نے کلونیلزم کو ختم کیا تھا آج پھر وہ ڈے ون کی کنڈیشن کے اوپر اسی طرح کھڑے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی جی 44 سال کی عمر میں ہی شہید ہو گئے، لیکن بہت زبردست قسم کا فلسفہ اور کام اپنے پیچھے چھوڑ گئے. انہوں نے آپ نے جیسے فرمایا شروع میں بحث کے بالکل شروع میں کہ ایک آدمی اس نے کہا کہ میں تو اس بات کو یوں سمجھتا ہوں اس لیے میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے مزاحمت شروع کر دی. ڈاکٹر علی شریعتی نے اسی کی بنیاد پہ علوی و صفوی شیعت پہ بات کی اور کام کیا. مراد یہ تھی کہ جو شروع کے 700 سال تھے واقعہ کربلا کے بعد سے، اس میں اس اصول کو سختی سے فالو کیا گیا کہ غلط کیا ہے، کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. لیکن جب صفوی دور میں اس فقہ کو ایک فارملائز کیا گیا اور ایک خاص ریچولسٹک شکل دی گئی، تو اس کے بعد وہ جو ریزسٹنس والا پہلو تھا اس کی جگہ ریچولسٹک جو ہے صورتحال وہ بڑھتی چلی گئی. تو یہ جو علی شریعتی کا یہ جو ہے فلسفہ، یہ تھوڑا سا کھول کے بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں ہم ایک بات آپ سے عرض کریں، امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات میں اور اس میں بات ملتی ہے جو بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ وہ جب ایک موومنٹ چلائی انہوں نے تو اس میں یہ کہا کہ انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسول، یعنی میں تم کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو اور عدل کا قیام کرو. اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ آپ نے دہرایا کہ کفر کی حکومت تو برداشت ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخالفت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک نظام جو ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہے اور وہ نظام کتاب اللہ سنت رسول کا، اس کے اوپر وہ پوری جو ہے چلتی رہی. ڈاکٹر علی شریعتی کی جو کتاب ہے تشیع علوی و تشیع صفوی، جی ڈاکٹر علی شریعتی سوربون یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور سوشیولوجی میں ان کی ڈاکٹریٹ تھی. سوسائٹیز کو انالائز کرنا اینتھروپولوجیکلی وہ ان کا گویا کہ مین سبجیکٹ تھا. اچھا، انہوں نے جب اپنے ملک کو دیکھا اور اپنی سرزمین میں انہوں نے اس کو انالائز کیا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، تو وہ تشیع علوی سے تشیع صفوی کا سفر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. یہ بیچ سے یوں رائٹ ہاف جو ہے وہ ریڈ ہے اور اس پہ لکھا ہے نا انکار، اور لیفٹ جو ہے وہ بلیک ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے آرے یس.
ٹھیک ہے. تو بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ یزید اور حسین کو اگر آپ دیکھیں یا یزیدیت اور حسینیت کو آپ دیکھیں تو حسینیت رائٹ سائڈ پہ فال کرے گی نہ، اور آرے جو ہے وہ یزیدیت جو ہے وہ آرے کے اوپر. پوری کہانی نہ پہ کھڑی ہوئی، انکار پہ کھڑی ہوئی. اب جب وہ اپنے اس کو دیکھتے ہیں معاشرے کو، ایرانی معاشرے کو، سوسائٹی کو، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا یا اور ائمہ کا فلسفہ تھا اور جو تھا، یہ نہ سے آرے میں کیسے بدلا، اور کون سی قوتیں تھیں کہ جنہوں نے اس بات کو کہ مقاومت ہمیں کرنی ہے باطل کی یا غلط اس کی، تو دین کے نام کے اوپر اس کو کس طرح سے اس کی ملمہ سازی کی گئی ہے کہ اب لوگ اس کو نہ کہنے کے بجائے آرے آرے ہاں 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 کہتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ریچولائز ہو گئی ہیں چیزیں، سول کا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ علماء جو ہمیشہ سے ایرانی معاشرے میں جب سے وہاں وہ قائم ہوا ہے، حوزہ علمی عبدالکلیم حائری، میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ اس کو وسیع کریں، صرف ایران کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایک اصول بیان کر رہے تھے. ہم عرض کر دیں کہ جو ان کی گفتگو کی ابتدا ہے یا ان کی فکر جہاں سے وہ چلتی ہے وہ یہ کہ علماء کا جو رول ہونا چاہیے تھا معاشرے کو ٹھیک کرنے کا حکمرانوں کے ساتھ، وہ رول انہوں نے کھو کے وہ مناسب اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے. اور یہ جہاں ہوگا وہاں اسی قسم کی سرگرمیاں ہوں گی، اور وہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام کا نہ 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 کا وہ بھلا دیا جائے گا، رسم رہ جائے گی، نہ نکل جائے گا. اور یہ ہوگا کہ جو جس طبقے کو مقاومت کرنی چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے بدی کی، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلنے لگے. اب وہ چاہے ایران ہو، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی وہ ہو، تو اس کو پھر وہ پھیلاتے ہیں ان بحثوں میں جہاں وہ مذہب و فلسفہ مذہب کے اوپر بحث کرتے ہیں. تو اس میں پھر وہ اس کو بتاتے چلے گئے کہ مذہب ہمیشہ کس طرح سے آتا ہے. اگر آپ غور کریں کہ ریلیجن اور پروفٹہڈ از بیسکلی اے ریولٹ اگینسٹ دا نارمز آف دا سوسائٹی. کیونکہ اگر آنے والا رسول جو ہے وہ بھی معاشرے کی ہر چیز کو یس 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 کرتا رہے تو پھر اس کو بھیجا کہہ کے لے گیا. نہیں، اگر ضرورت ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر کی ضرورت کیا ہے؟ یا وہ جو آنے والا ہے دعویٰ کرنے والا وہ بھی کہ ہاں بھائی جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر بھائی آپ بھیجے کہے کو گئے تھے. تو ہم ہر نبی کو دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں معاشرے میں غلط باتیں ایز نارم سیٹل ہو جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، ہمیشہ نبی یا ہادی یہ وقت جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے. یہ امام حسین کا بھی پیغام اور شریعتی اسی کو ایلیبریٹ کرتا ہے. آج 2019 میں یہی جو علی شریعتی کی فلسفی ہے نا والی، اس کی آپ گلوبلی اور عالم اسلام میں کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ نٹ شیل میں اگر میں یہ کہوں کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں یہ جو نہ کی فلسفی ہے، اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی ریگولرائز نہ ہوئے بھی ہو اور اس کے جو وہ ہیں اصول وہ قائم نہ ہوں، چیزیں نہ ہوں، تو پھر یہ جو ہے یہ ٹیررزم میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. جیسے ہم نے خوارج کو دیکھا، شیشین کو دیکھا اور ان کو دیکھا. اب یہاں سے یوں دیکھیں کہ ایک کلیم یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن 3 خلفائے راشدین کے دور جو گزرے تو حضرت علی علیہ السلام نے تو کوئی ریزسٹنس نہیں کی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپلز تھے وہ قائم تھے، موڈس آپرینڈی جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو اسلام تھا. لوگوں میں وہ کلاس موجود تھی کہ اگر کہیں کوئی بات ایسی دیکھتے تھے کہ جو قابل گرفت ہو ان کے خیال میں تو وہ اس اعتراض کو پیش بھی کر دیتے تھے، اور حاکم وقت جو اس کو سنتا بھی تھا، اس کو رسپونڈ بھی کیا. چیف جسٹس تھے وہ سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو اس نہ کو کیا مجھے یہ ٹھیک بات ہے سب کچھ لیکن پھر بھی مجھے اسے نہیں ماننا، تو وہ پھر خوارج بنتے ہیں اور وہ مرکز گریزی جو ہے وہ ان میں آ جاتی ہے. تو یہ نہ کہنے کے بھی اسلام میں کچھ اصول و ضوابط ہیں، ورنہ تو انارکی ہو جائے گی. ورنہ انارکی ہو جائے گی. تو ہمارے دور میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو نہ کہنے کا فلسفہ ہے
یہ ٹیررزم میں تبدیل اس لیے ہوا کہ اس کے جو وہ تھے پیراڈائم اس کا جو تھا وہ نہ طے کیا گیا، اور جن لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ کہیں کہ ہاں اس موقع پہ اس ریجن میں نہ کہا جا سکتا ہے، اس موقع پہ نہیں کہا جا سکتا، وہ ان کے ہاتھ سے بات جو ہے وہ نکل گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی تو ہے کہ عالم اسلام کی کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ تو اب ہے نہیں، ہر ملک کا اپنا نظریہ، اور اگر ہم نظریے، ہر فرقے کا اپنا اسلام، سوری ٹو سے، اور فرقے کے اندر بھی فرقے کے اندر بھی، تو یہ تو اس کا مطلب چیزیں تو اب تو آ کر کے اتنی بکھر چکی ہیں کہ انہیں سمیٹنے کے لیے تو بہت ہی کوئی دوبارہ، اور میرا خیال ہے کہ اگر اکٹھا کیا ہوا بھی ہے تو پریکٹیکلی اسپیکنگ صرف ریچولز نے اکٹھا کیا ہوا، اور کیا، روح کو تو ہم تلاش کر ہی رہے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک بات عرض کرتے ہیں، اور آپ کے بھی سب کے علم میں ہے ایک بات، وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب مثلا ہم دو مثالیں دے دیتے ہیں جو ابھی ذہن میں ہیں۔ امام غزالی کو آپ لیں جی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو لیں، کون سا عالم ہے کسی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا جو ان کو پڑھتا نہ ہو اور ان کو کوٹ نہ کرتا ہو؟ جی، احیاء العلوم کو اور ان کے فلسفے کی کتابوں کو، اور اس کو حجت اللہ البالغہ کو اور دوسری کتابوں کو۔ یہ لیڈرز ہیں، فکری لیڈرز ہیں، کہ جو فرقوں سے ابب ہو کے انہوں نے چیزوں کو لکھا، اسلام کو دیکھا، اس کا فلسفہ بیان کیا، اور لوگ ان کو جب پڑھتے ہیں تو ان شیل سے، ان بریکٹ سے نکال کے پڑھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے ایک گروپ کے یا بڑے اس کے لیڈر نہیں بن پاتے تو ہماری لیڈرشپ کا شوق جو ہے وہ پھر ہم کو اس پہ لے کے جاتا ہے کہ اچھا کون سا طبقہ ہے جس کو ہم وہ کر کے موبلائز کر کے وہ کر کے ہم اپنا وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ پھر آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ایک بگر ریفرنس آف آئیڈینٹی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یا قرآن کی، وہ ہم نے کھو دی ہے۔ اگر مذہبی پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں، اب ہم عالم اسلام کے غزالی اور شاہ ولی اللہ یا اس قسم کے تو کوئی بن نہیں سکتے، لہٰذا اب ہم کیا کریں گے؟ اب ایک کھوکھلا ڈھول ہے جو بج رہا ہے اور ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کرتے چلے جائیں گے، اور کبھی وہ لسانی بنیاد کے اوپر ہوگی، کبھی وہ فرقے وارانہ بنیاد پہ ہوگی، کبھی فرقے وارانہ بنیاد پہ بھی آگے جا کے وہ اتنک بنیاد پہ ہوگی کہ اگر ہم حنفی ہیں تو فرض کیے ہم حنفی تو ہیں لیکن ہم نے مثلا پنجابیوں کو قریب کر لیا، ہم نے سندھیوں کو قریب کر لیا، اس نے جو ہے وہ اردو اسپیکنگ کو قریب کر لیا، اس طرح سے وہ گروپس جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نیرو مائنڈڈنیس کی وہ ہوتی ہے، اور ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی ٹاورنگ شخصیتیں سامنے آئیں جو ان وہ زبردستی تو نہیں آ سکتی نا، وہ زبردستی تو نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ لوگوں میں سے ہی جو ان کا زمانہ ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے اور بر صغیر کی حالت خراب ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے آج بھی ٹاورنگ شخصیات ہوں لیکن ہم سنتے ہی نہ ہوں یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ خود ہی کوئی ایسا زمانہ بھی ہوتا ہے جو ٹاورنگ شخصیات سے خالی ہو، ان کو آج سے کہنا کہ ٹاک شو بینڈ میں شاید نہیں بلایا جائے۔ ہاں، کوئی ایسا زمانہ بھی ہوتا ہے کہ قد آور شخصیات نہ ہوں۔ قد آور شخصیات جن معاشروں میں نہیں ہوتی وہی معاشرے آہستہ آہستہ کولیپس ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر دوبارہ ایسی ٹاورنگ شخصیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو ان سب اس سے ہم اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں؟ خلا کے دور سے گزر رہے ہیں یا کیا ہے؟ ہاں، ہم لوگ کہنا چاہیے کہ جسے کارل مارکس وغیرہ نے کہا ہے ڈائلیکٹزم، تو ہمارے معاشرے میں اس وقت مذہب ہو یا سیاست ہو یا معیشت ہو، سب میں ایک جدلیت جو ہے نا وہ قائم ہے، اور جب یہ تھیسز اینٹی تھیسز جو ہیں وہ لڑتے ہیں تو اس کا نیچرل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنتھیسس تک پہنچتے ہیں، اور وہ سنتھیسس جو ہے وہ امت مسلمہ میں بھی قائم ہوگا، لیکن جب تک قائم ہوتا ہے جب تک نقصان بہت ہو چکا ہو، تھوڑا ٹائم لگے گا پھر ہم مطلب میں جسارت اگر کروں تو امام حسین کا میسیج اس کا مطلب بھلا دیا لوگوں نے 99%، ایون جو یا حسین کہتے ہیں انہوں نے بھی بھلا دیا، انہوں نے بھی بھلا دیا، کیونکہ دیکھیں
آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو نظریہ ہے، کوئی بھی عقائد کا کوئی نظام ہے یا کوئی اور نظریہ ہے، وہ ایبسٹریکٹ تھاٹس کے اوپر نہیں قائم رہتا. جی بے شک. اس کی کوئی نہ کوئی ڈیمانسٹریشن، کوئی وہ جو ہے ایکسپریشن، وہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب نماز کو دیکھ لیں، عبادت خدا بندی، اس کی اگر وہ ظاہری شکل موجود نہ ہو تو کیا عبادت کیا چیز ہے؟ کہ جناب میں کرتا ہوں عبادت، میں تو دماغ میں اللہ کو سوچتا رہتا ہوں. لیکن اب تو ساری نمبر ہی ظاہری شکل. تو ہے یہ کہ جو آؤٹر مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کسی بھی نظریے کی، کسی فلسفے کی، کسی اس کی، بعد میں لوگ اس فلسفی کو بھلا دیتے ہیں، اس آؤٹر اس کے اوپر لڑنا اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ نیچرل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے، لیکن یہ بھی نیچرل ہے کہ پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اصل اسٹرینگتھ تھی، جو نظریہ تھا، وہ ہم نے اب بھلا دیا ہے، تو اب ہمارا کوئی والیو ہوا ہے. تو اس کی طرف رجوع بھی ہوتا ہوگا. سیکلیکل تھیوری آف ہسٹری لازم ہے کہ ہم بھی وہ زندگی. بالکل ایسا. بہرحال سو لائف از اے سرکل. بل اٹ آلویز از. ظاہر ہے وقت ہمارا ولن ہے، اس کے علاوہ گفتگو تو بہت ہی رواں چل وقت ہمارا رہی ہے. ہیرو بھی ہے، کیونکہ اچھے وقت بھی آئیں گے انشاءاللہ. ایسی کیا بات. ڈاکٹر محسن رفیع صاحب بہت شکریہ. کچھ نئی جہتیں کھلیں، اب پتہ نہیں ہم کتنا ان سے سیکھ پائیں گے یا نہیں. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اور فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.